آخری حرف کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ کالا وہ بولا، کون؟ شیطان۔ انظرنی مجھے مہلت دی۔ اب دیکھیں ایک اور فرق، انظرنی مجھے مہلت دی، الا طرف یومی اس دن یبعثون جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یبعثون بات سے ہے، بے عین سے، دوبارہ اٹھایا جانا۔ انظرنی نظر سے ہے، اسی سے انتظار ہوتا ہے، مجھے انتظار کی مہلت دے۔ قل انہم انتظروا وَأَنَا مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا۔ تو انذر عام لفظ ہے، اردو میں بھی ہم اس سے بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو شیطان نے اس بات پر کہ اللہ نے کہا میری محفل سے نکل جا، یعنی یہاں سے تو نکل جا، تجھے میں نے سزا کے طور پر نکال دیا، اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ جی مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ معافی نہیں مانگی، اس وقت جو ہوتا مانگتا مانگ لیتا نا، اللہ رب کریم کے روبرو تھے نا، اللہ سے جو مانگتا مل جاتا کہ نہیں مل جاتا۔ بعد کا قصہ بھی چھوڑ دیں، ابھی تو اس وقت پریزنٹ ٹائم جو تھا اس کی بات کریں نا، کہ اللہ کے سامنے تھا، مانگتا جو وہ مل جاتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط ہوں، بلکہ اس نے کیا شو کیا؟ اللہ جی آپ غلطی پر، میں افضل ہوں۔ دیکھیں بات کیا ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں ہے یوں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یوں نہیں ہے یوں ہے، بحث ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا تم جواب دے رہے ہو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تم نکلو یہاں سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ امی جی آئی ایم سوری، ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں پروف کر کے دکھاؤں گا تو بات بڑھ گئی نا۔ یہ وہی سچویشن ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ کس بات کی مہلت؟ میں پروف کروں گا میں افضل ہوں، میں پروف کروں گا آدم اس سیٹ کے لائق نہیں ہے جو آپ نے دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس نے کہا میں پروف کروں گا، مجھے مہلت دیں، یہ جس سیٹ پر بٹھا دیں ابھی اس کے لائق نہیں ہے، آئی ول پروو اٹ۔ تو اللہ رب نے مہلت دے دی، جاؤ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ قال اللہ نے فرمایا انک بلا شک و شبہ من المنظرین، تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، جا تجھے مہلت دے دی گئی قیامت تک۔ تو شیطان کو کوئی خاص قوت نہیں دی گئی۔ ایک سوال بھی آیا تھا، کسی نے ایک آڈیو کلپ بھیجا تھا، تو اس کے جواب میں بھی میں نے عرض کیا تھا کوئی قوت نہیں دی گئی، اس کے پاس جو قوتیں تھی پہلے ہی تھی بحیثیت جن، لیکن اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی گئی، قیامت آنے سے پہلے وہ مرے گا نہیں، بس یہ اس کو دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی قوتوں کو کمی نہیں آئے گی، جیسے ظاہر ہے وقت کے ساتھ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جن بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر اس کو ایک خصوصی رعایت دے دی گئی، اس کے قوا اس طرح مزمل نہیں ہوتے، وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی اولادیں سارے کے سارے لوگ جو تھے، اب ظاہر ہے وہ اپنی قوم میں آیا، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا نا، کچھ نے ایمان کی طرف رجوع کیا اور اکثریت نے اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی جو مسلمان ہو جائیں وہ پھر ہمارے ساتھی ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے اور اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی تو وہ پھر سارے کے سارے کیا ہیں؟ شیطان کے ساتھ ہیں۔ کالا وہ بولا، کون جی؟ شیطان۔ فبیما اس وجہ سے کہ، فاتو بیما اس لیے کہ، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، غین واو یہ غی کا لفظ ہے نا، غی اسی سے ہے، اغوا کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، اغویتا تو نے مجھے گمراہ کیا، نی مجھے، نی اس کی ضمیر الگ کر دیں تو اغویتا ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کیا کہا اس نے؟ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے جدو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں اصل میں کہ گمراہی اللہ نے دی ہوئی ہے، لہٰذا جب ہدایت دینی ہوگی دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ جی میری مسٹیک نہیں ہے، آپ نے میرے لیے لکھا تھا
یہ فلسفہ میں شیطان ہی پڑھاتا ہے نا. آپ نے لکھا تھا لہٰذا مجھ سے یہ سب کچھ ہوا, تو آپ نے مجھے گمراہ کیا. میں خود غلط نہیں ہوں, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے معاذ اللہ. بالکل میں نہ کرتا. وہی جو کفار نے کہا, آپ نے سورہ انعام میں پڑھا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہم حرام کو حلال کرتے. تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں, اللہ جی آپ چاہتے تو میں نہ کرتا, آپ نے مجھے گمراہ کیا. لَأَقْعُدَنَّ, لا لام تاکید ہے, اقعدو میں بیٹھوں گا, اقعدن میں لازمن بیٹھوں گا. 2 دفعہ تاکید آ گئی, انہیں مشدد بھی اور لام تاکید. میں لازمن بیٹھوں گا لہم ان کے لیے, صراطک تیرے راستے پر, المستقیمہ جو سیدھا, جو تیرا سیدھا راستہ ہے, میں اس راستے میں ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں. اللہ جی اب آپ سینس کریں نا, اس ڈائلاگ کو سینس کریں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جی میں پروف کر کے چھوڑوں گا کہ آدم اس اعزاز کے لائق نہیں ہے. اللہ نے کہا مہلت دے دی تجھے میں نے. تو کہنے لگا کہ اللہ جی اس کے لیے آپ نے مجھے گمراہی میں ڈالا, آپ نے فیورٹزم کیا, اس کے لیے مجھے گمراہ کر ثابت کیا, مجھے گمراہ قرار دے دیا آدم کے لیے. تو اب میں اس سے انتقام لوں گا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. حابیل قابیل نے یہی نہیں ہوا تھا, اللہ نے تجھے چنا, مجھے ریجیکٹ کیا, میں تجھے قتل کر دوں, تیری وجہ سے میں ریجیکٹ ہوں, میرے اندر کوئی خامی نہیں. سیم وہی فیلنگ جو اس وقت شیطان شو کرا رہا. شیطان نے کہا اللہ جی آپ نے اس کو چنا, مجھے ریجیکٹ کر دیا, اس کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دے دیا, لہٰذا میں اب کیا کروں گا, میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا, اس کو گمراہ کروں گا, تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا. اور چونکہ میں گمراہ قرار دیا جا چکا, جہنمی قرار دیا جا چکا, میں جہنم میں جاؤں گا, اسے لے کر جاؤں گا. اچھا معافی نہیں مانگی ہے نا, میں ایک دفعہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو میں ریجیکٹ ہی ہوں. اس وقت تو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے کلام ہے, یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا دشمنی ہے. تو دشمنی تو انسان سے کی. اللہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہو نہیں سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ سے تو دشمنی نہیں کر رہا, وہ تو سارا نزلہ گرا رہا ہے ابن آدم پر. وہ کہہ رہے کہ اللہ جی آپ نے اس کی خاطر میرے ساتھ یہ کیا تو میں اسے تباہ کر کے چھوڑوں, کیونکہ میری تباہی کا ذمہ دار یہ ہے. حالانکہ ذمہ دار خود تھا, لیکن وہ ڈال رہا تھا آدم علیہ السلام کہ اس کے بنا پر آپ نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, گمراہ قرار دے دیا, میں اسے تباہ کر کے چھوڑوں. اللہ اور شیطان کی بحث بیچ میں انسان اس میں کوئی نہیں بول رہا. جمعہ 8 دن آدم علیہ السلام کی عمر تھی, کیا بولتے, آج والا تجربہ تھا, آج والی وحی تھی, قرآن ہاتھ میں تھوڑی تھا. ابھی تو بیچارے نے وہ آنکھیں ہی کھولی تھی, آدم علیہ السلام جو تھے, ابھی تو انہوں نے آنکھیں کھولی تھی اور دشمن نظر آ گیا. کیا بولتے, کیا جواب دیتے. اور ویسے بھی جب بادشاہ کلام کر رہا ہو تو مصاحب تب تک نہیں بولتے جب تک موقع نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, وہ تو بدتمیزی کر رہا تھا, جواب در جواب دے رہا, کوئی فرشتہ بھی تو نہیں بولا, کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. کیونکہ جب حاکم بول رہا ہو تو محکوم کا کام نہیں ہے بولنا, انٹل اور انلیس کہ اسے موقع دیا جائے. آج بھی عدالت میں جج جب تک اجازت نہ دے کوئی نہیں بول سکتا. صرف وہ 2 وکیل بول رہے ہوتے ہیں, ایک استغاثہ کا اور ایک وکیل صفائی, کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے. وہ بھی اگر ایک بات کرو دوسرا چپ کر کے سنتا, اور اگر اس نے بات کاٹنی ہو تو پھر وہ اٹھ کر جج سے کہتا ہے کہ آبجیکشن یور آنر, مجھے اعتراض ہے. پھر اگر وہ کہتا ہے اچھا بیان کرو تو پھر وہ بیان کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے اوور رول, بیٹھ جاؤ, تو وہ پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں, آگے بات نہیں کرتا کہ مجھے یہ اور یہ اعتراض ہے. تو دنیا میں ایک عارضی سیٹ پر اتنا احترام ملے, اور اللہ کریم جو مالک الملک ہیں, حقیقی رب ہیں, ان کی محفل کے آداب کا کیا تقاضا ہوگا, جبکہ اللہ نے اپنے نبی کی محفل کے آداب یہ سکھایا, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, بغیر اجازت جانا نہیں ہے. اور صحابہ کیا کہتے تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ہم ایسے بیٹھتے تھے محفل نبوی میں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. تو اللہ کے نبی کی محفل کا یہ احترام ہے, تو اللہ کی محفل کا کیا احترام ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو سرکشی دکھا رہا تھا, اپنے ہر رویے سے دکھا رہا تھا. دیکھیے وہ اللہ پر کیا کیا الزامات لگا رہا ہے. یہاں جب اس نے فیورٹزم کا الزام لگایا, اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. آپ نوٹس فرمائیں, پہلے اس کی بات پوری ہو جائے. ثم پھر لآتینہم, میں ضرور آؤں گا, عطا یاتو سے ہے, آتینہم ضرور آؤں گا ان کے پاس, من بین ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں سے,
ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم بائیں سے. مطلب یہ ہے کہ میں ہر طرف سے گھیروں گا. یعنی مختصر بات یہ ہے کہ ہر اینگل سے پھنسانے کی کوشش کروں گا. ولا نہ تجدو تو پائے گا اکثرہم ان میں سے اکثروں کو شاکرین شکر گزار، تو اکثریت کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا. چیلنج، ٹھیک ہے، کہ مجھے ریجیکٹ کر کے اس کو چنا ہے تو میں انہیں گمراہ کروں گا اور آپ پر ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا، انسان اس لائق نہیں ہے، میں اسے نہ شکرا تھوڑ دلا ثابت کر کے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. کالا اللہ نے فرمایا اخرج نکل جا منہا یہاں سے، مذعومن مذمت کیا ہوا ہے تو، مدحورا رحمت سے دور، تمہاری اس بدتمیزی اور رجحان کی وجہ سے. اچھا پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، پہلے صرف اللہ نے کہا تھا یہاں سے چلا جا، جیسے اللہ نے آدم کو کہا تھا. آدم کو بھی کہا نا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور پھر بات بدل گئی، پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. موقع دونوں کو ایک جیسا ملا. اللہ نے پہلے کہا یہاں سے چلے جاؤ، شیطان نے کہا نہیں تے نہ سے. ٹھیک ہے، لیکن بس میں یہ پروف کر کے رہوں گا کہ میں صحیح تھا، اللہ جی آپ غلط. اس کے بعد اللہ کریم نے کہا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب تو مذمت کیا ہوا ہے، تو دھتکارا ہوا ہے کیونکہ تیرے اندر خرابی ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تو یہاں سے چلا جا، آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، جو آپ ابھی پڑھیں گے، دعا مانگی، وتلقى آدم من ربه کلمات. تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ اچھا تم زمین پر چلے جاؤ، میری ہدایت آئے گی تمہارے پاس، جو ہدایت کا فالوور ہوگا وہ کامیابی پائے گا، جنت میں رہے گا، اور جو اس کو ٹھکرا دے گا وہ جہنمی. Here is a difference. غلطی ہو جانا مانے نہیں رکھتا، جو کام کرے گا غلطی بھی کرے گا، غلطی کے بعد رویہ کیا ہے یہ بات مانے. ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں شمسہ؟ حسد کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے. شیخ سعدی کہتے ہیں اے حاسد تو مر جا، تیرے لیے مرنا اچھا ہے، تو وہ موم بتی ہے جو دونوں سروں سے جل رہی ہے. تجھے اپنی ناکامی کا بھی دکھ ہے، دوسرے کی کامیابی کا بھی دکھ ہے. تو حسد کا مسئلہ ہی یہ ہے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے اس کو نہیں ملنا چاہیے. آپ دیکھیے ابو جہل نے جب یہ کہا کہ محمد جو باتیں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے سنی سو سنی، جب ایک رات یہ پکڑے گئے، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، عتبہ بن ربیعہ تھا اور یہ تھا ابو جہل تھا اور عاص بن وائل تھا. تو پھر اکٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ ابو جہل سے کہ تم بتاؤ ابو الحکم، تم نے کیا سنا، کیا کہتے ہو جو سنا؟ تو کہنے لگا جو سنا سو سنا، قرآن سنا تھا ظاہر ہے. کہنے لگا جو سنا سو سنا. بات یہ ہے کہ جب بنو ہاشم نے حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے بھی دی، انہوں نے سواریاں دی، ہم نے بھی دی، انہوں نے کعبے کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. اور اب ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں، خدا کی قسم میں کبھی نہیں مانوں. اچھا نام ماننے سے نبوت اسے مل جانی تھی؟ نہیں، جہنم پر راضی تھا مگر حسد کی بنا پر ماننے پر راضی نہیں. چلے وہ تو جاہل تھا. اب یہود نے جب انکار کیا، ان کو تو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. اللہ رب کریم نے خود کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جب ہم نے ان کے پاس کتاب بھیجی جو سچی کتاب ہے اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کتاب بھیج اور ہمیں کافروں پر غالب کر دی. پھر جب وہی کتاب آئی جس کو یہ نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا، اسی وجہ سے ان کافروں پر لعنت ہے. یہود مانتے تھے، جانتے تھے سب کچھ، پھر اس کے بعد انکار کیا. اور کس وجہ سے انکار کیا؟ کس وجہ سے انکار کیا؟ ہماری نسل سے نہیں آئے. اللہ رب کریم نے خود کہا بھی سمجھترو بھی انفسہم الا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ.
فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بری چیز کے بدلے بیچ ڈالا, اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا انکار کرتے ہیں ضد کی وجہ سے. ضد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا کیوں منتخب کر کے اس کے اوپر کلام اتار دیا. اسی بات نے انہیں غضب در غضب میں مبتلا کر دیا. ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا. کیوں انکار کیا؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا نبی, بنو اسماعیل میں سے آیا, ہم نہیں مانیں گے. اب بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ نہ ماننے کی صورت میں نبوت بنی اسرائیل میں ٹرانسفر تو نہیں ہو جانی, لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا, نہ خدا ہی ملا, نہ وسالے سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. لیکن حسد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھا جاتا, اور حسد کی بنیاد پھر کیا ہے؟ تکبر. ہم بنی اسرائیلی عربوں سے, بنی اسرائیلیوں سے افضل ہیں بس. تو اسی لیے تکبر سے منع کیا گیا. جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں نا اور صحیح سمجھنے لگتے ہیں, ہمیں اپنی غلطیاں خامیاں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں, اور ہم دوسرے کی خوبی سمجھنے سے رک جاتے ہیں. تبھی ہم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اسی لیے منع کیا. تو دیکھیے اللہ رب کریم نے پہلے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, حالانکہ اللہ علیم ہے, لیکن اللہ نے پوچھا. پھر اس نے جب وجہ بتائی تو اللہ نے باقاعدہ اس کے ساتھ بات چیت کی. اس نے جو مانگا وہ مہلت بھی دی. اور پھر جب وہ مستقل الزام لگاتا گیا کہ اللہ جی میں پروف کروں گا, آدم کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر لیا, میں نے بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا, جب یہ سب کچھ ہو گیا تب اللہ رب کریم نے اس کو کہا کہ تو مذموم اور مدحور ہے, یعنی تیری مذمت کی گئی, تجھے برا کہا گیا. ان قیامت تک کے لیے اب شیطان کے لیے کوئی لفظ تعریف کا ہے؟ ہمارے جیسے استغفر اللہ کچھ بہتر کچھ برے مکس ہیں. ایک وہ گروہ انسانوں کا جو سراسر شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے, جیسے ہومو سیکشول ہیں وغیرہ, تو وہ بھی شیطان کو برا کہتے ہیں. ایسا مضمون ہوا نا. اور اللہ کی رحمت سے کیسا دور ہوا کہ اس کے لیے آپ معافی کی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معافی مانگنے کا ٹائم نکل گیا نا, اس نے چھوڑ دیا, گوا دیا. ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے. لمن البتہ جو تبیا کا تیری پیروی کرے گا, منہم ان میں سے, لا املا انا تو میں لازمن بھر دوں گا. مل الارض لفظ پڑھا ہے آپ نے دعا میں؟ ہاں جی شاباش. تو مل اس سماوات بھی اس میں آتا ہے. مل او ہوتا ہے بھرنا. حدیث میں نے آپ کو سنائی نا, الحمدللہ تملی المیزان, تملی یہی لفظ ہے, اسی سے ہے. املا انا میں بھروں گا, املا وہ لفظ ہے. تو املا انا تاکیدی شکل آئی, یہ ایک وزن ہے اصل میں. یہ جیسے اق ادنا, اق ادنا ہے نا, اق ادو تھا, اق ادنا ہوا, املو تھا, املا انا ہوا. یہ مضارع سے شکلیں بن رہی ہیں. لا املا انا ضرور میں بھر دوں گا, جہنم جہنم کو, منکم تم سے, اجمعین سارے کے سارے. اللہ نے فرمایا تو اب تو دفاعی ہو جا, تو قیامت تک کے لیے مذموم ہے اور دھدکار دیا گیا ہے. البتہ جو کوئی پیروی کرے گا انسانوں میں سے تیری, میں ان ساروں کو تمہارے ساتھ جہنم میں بھروں گا. تو پھر جہنمی کون ہے؟ شیطان کا پیروکار. تو جو کلمہ پڑھ کر بھی پیروی شیطان کی کرے تو پھر جہنم سے نہیں بچ سکتا. لہٰذا ہمیں عمل بھی پھر اللہ کے دین پر کرنا ہوگا, جیسا کہ کل ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم, جو تم پر اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. یہ ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چل رہا. نو چوائس. ابھی یہ بات کافی چلے گی, اس میں بہت کچھ ہے سوچنے سمجھنے کے لیے, لیکن آج کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو آج آپ نے کیا سمجھا؟ پہلی بات یہ کہ شیطان نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا. اس کی بنیاد اس کا یہ خیال خام تھا کہ میں افضل ہوں, اور اس کی بنا پر اس کو محفل سے نکلنے کا حکم دیا گیا. یہ ایک ڈانٹ تھی, ڈپٹ تھی. جیسے آپ کا بچہ زبان چلا دے تو آپ کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, ہے نا, وہ بس ایک وقتی بات ہوتی ہے. اگر وہ نہ بھی معذرت کرے, خالی پیچھے ہی چلا جائے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے تو بات رفع دفع ہو جاتی ہے. مگر شیطان نے کیا کیا؟ ہٹ گرمی دکھائی, اور باقاعدہ اللہ سے کیا کہا, اللہ جی مجھے مہلت دیں ثابت کرنے کے لیے, آئی ول پروو اٹ. پھر اللہ نے اس کی اس بات کو بھی تحمل سے ٹالتے ہوئے کہا جب میں تجھے مہلت دی. تو اس نے مزید کیا کہا, اللہ جی مجھے آپ نے گمراہ کر دیا,
اصل میں وہ اللہ پر فیورٹزم کا الزام لگا رہا ہے. اللہ جی آدم کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے گمراہ قرار دیا آپ نے, مجھے غلط قرار دیا. اور یہ اتنی بیکار بات تھی کہ اللہ رب کریم نے اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دی, اس کا جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھا. تو اللہ رب کریم نے اس بات پر بھی اس کو کچھ کہا نہیں. فوری طور پر اس نے اللہ رب کریم کو کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا فیورٹزم کے نتیجے میں. اس بات کو اللہ نے جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھا, کیونکہ یہ تو بہانہ ہے نا. یہ اس قسم کا بہانہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ, آپ کے 1 2 3 بچے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بچہ نالائق ہو اور نہ پڑھے, باقی پڑھ جائے. آپ ہر ممکن کوشش کریں اور وہ کہیں میں نے نہیں پڑھنا, اور پھر بڑا ہو کے گئے کہ آپ نے ان کو پڑھا دیا اور مجھے نہیں پڑھایا, اس کو ڈاکٹر بنا دیا, اس کو انجینئر بنا دیا اور مجھے کیا بنایا. تو آپ اس کی سہمکانہ بات کا کیا جواب دیجیے؟ آپ کہیں گے دفعہ ہو جائے وہاں سے, دماغ نہ کھاؤ ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے ماننا ہی نہیں ہے. انسان اللہ کی فطرت پر ہے. اللہ رب کریم نے بھی بیکار بات کا جواب دے دیا کہ دفعہ ہو یہاں سے. جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, انہیں پتا ہوتا ہے بات کیا ہے, صرف جو ہے نا وہ ماننا نہیں چاہتے. تو لہٰذا اللہ رب کریم نے اس کی اس بات کا تو جواب ہی نہیں دیا. اب آگے اس نے مزید یہ چیلنج کیا کہ اللہ جی آپ نے آدم کو مجھ سے افضل قرار دیا, اس کو نیابت عطا کی جس کا دعوے دار میں تھا, اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے محفل سے نکلنے کا حکم دیا. اب میں ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ یہ نہ شکر گزار ہے, یہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے, نہ اہل ہے. تو اللہ رب کریم نے کیا کہا؟ اللہ کریم نے کہا کہ جو ایسا کرے گا نا وہ تو تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا, لیکن تیری اس حرکت کی سزا یہ ہے, مجھے چیلنج کرنے کی اور اس ساری بدتمیزی کی سزا یہ ہے کہ تو قیامت تک کے لیے مذمت کے لیے لازم ہو گیا, تجھے برا بھلا کہا جائے گا, تو مذموم ہے, ہمیشہ کے لیے تیرے لیے مذمت لکھ دی گئی, اور میری محفل میں اب آئندہ کبھی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کو معافی کیوں مل گئی؟ کیونکہ انہوں نے سیدھی مان لی کہ اللہ جی آئی ایم سوری, کوئی جواز نہیں ہے. اچھا دیکھیں انہوں نے کہا کیا تھا, آپ اس میں پڑھیں گے بھی, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ جی ہم نے غلطی کی, ہم سے ظلم ہوا اپنی جانوں پر, آپ نے نہیں کیا, ہے نا. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا, لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, گناہگار میں ہوں. تو پھر اللہ نے معاف کر دیا. حالانکہ نبی کی حیثیت سے غلطی بڑی تھی, مگر انہوں نے کہا جی میں ہی غلط ہوں, ساری غلطی میری, مجھے معاف کر. تو بات یہ ہے کہ غلطی مان لینا اتنا بڑا اہم کام ہے کہ غلطی کو کھا جاتا ہے. لیکن شیطان نے کیا کہا, لأغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا. آدم و حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ جی ہم نے ظلم کیا, لیکن اس نے کہا اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے ظلم کیا مجھ پر. اگر آپ پر اس کام کا الزام لگایا جائے جو آپ نے نہ کیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو رب ہے, اس نے تو ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے, وہ اس کو کہہ رہے اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا, غصہ نہیں آئے گا اللہ کریم؟ پھر بھی اللہ اس قدر عظیم رب ہے کہ اس نے مہلت دی, کیونکہ اسے کوئی خوف نہیں ہے نا کہ میں نے بوڑھا ہو جانا ہے, اس کو کیسے نبیڑوں گا. تو اللہ نے کہا جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی. ابھی اس موضوع پر بہت کچھ ڈسکس ہونا باقی ہے, انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.